بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اللہ کے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ جناب، موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ پوچھا اچھا موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہنے لگا جی پہلے نہیں لگتا تھا، اب جیسے جیسے بڑھاپا قریب آ رہا ہے، جیسے جیسے عمر زیادہ ہو رہی ہے، اب موت سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ابا جان کہاں ہیں؟ تو کہنے لگا جناب وہ تو گزر گئے، چلے گئے اس دنیا سے۔ کہا اچھا تمہارے دادا جان کہاں ہیں؟ وہ بھی چلے گئے ہیں۔ نانا جان کہاں ہیں؟ وہ بھی چلے گئے ہیں۔ پوچھا دادی کہاں ہے؟ وہ بھی چلی گئی۔ نانی کہاں ہے؟ خالو کہاں ہے؟ چچا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ تو سب چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بھی جاؤ گے تو وہیں جاؤ گے نا جہاں آدھے سے زیادہ تمہارا خاندان رہتا ہے، اور پھر جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے وہیں آ جائیں گے، تو ایسی جگہ میں جانے سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے اس بندے کو ایک تحفہ دیا، وہ بہت خوبصورت تحفہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیشہ اس کے اوپر عمل کرنا، اور وہ مجھ تک پہنچا، اب میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس نسخے پر ضرور عمل کریں گے، ہم یہ تحفہ ضرور تیار کر کے ان کے ہاں بھیجیں گے۔ تحفہ کیا ہے؟ کس کو بھیجنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ موت سے ڈر لگتا ہے تو ایک کام کیا کرو، وہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں کچھ تحفہ بھیجا کرو، انہیں کوئی گفٹ بھیجا کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ان کو گفٹ کیسے بھیج سکتا ہوں؟ ان تک گفٹ کیسے پہنچے گا؟ کوئی لے کر جائے گا؟ کہاں سے بھیجنا ہے؟ انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، وہ تمہارے رشتہ دار، وہ خاندان کے لوگ، وہ پیارے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، فرمایا ان کے لیے گفٹ یہ ہے کہ تم ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرو۔ فرمایا روزانہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر، یا آپ سورہ یاسین پڑھ کر بھی، سورہ ملک کی تلاوت کر کے، قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی تلاوت کر کے، جب آپ ان کی روح کو ایصال ثواب کریں گے تو فرمایا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا روزانہ تم نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور عرض کرنی ہے کہ مالک جو میں نے کلام پاک پڑھی ہے تیری بارگاہ میں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں، تمام انبیاء کی بارگاہ میں، اور درجہ بدرجہ صحابہ کرام، تابعین اور تمام کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے بعد، خصوصاً وہ جو پیارے اور خاندان کے لوگ تمہارے چلے گئے ہیں ان کی روح کو ایصال ثواب کر دینا۔ اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ کیا ہوگا؟ فرمایا یہ بتاؤ، تم کراچی کے اندر رہتے ہو، تمہارا کوئی دوست لاہور کے اندر رہتا ہے، اور تم کراچی کے اندر کام کرتے ہو، جاب کرتے ہو، اور جب تم صبح آفس میں پہنچتے ہو، وہ لاہور میں رہنے والا دوست ہر روز تمہارے لیے گفٹ بھیجتا ہے، ہر روز تمہارے لیے تحفہ بھیجتا ہے۔ جب تم آفس میں داخل ہوتے ہو تو ٹیبل پر تمہارے لیے اس کا گفٹ سجا ہوتا ہے، ہر روز نیا تحفہ اس کی طرف سے تمہارے پاس پڑا ہوتا ہے۔ تو بتاؤ تمہارا اس کے بارے میں کیا گمان ہوگا؟ اس نے کہا جی اس کی میرے دل میں محبت بڑھے گی، میرے دل میں اس کی چاہت بڑھے گی، میرے دل میں اس کے لیے پیار ابھرے گا کہ وہ میرے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، روزانہ میرے پاس تحفہ بھیجتا ہے، روزانہ مجھے گفٹ دیتا ہے۔ تو کہا اسی طرح، اور پھر ایک دن تمہیں پتا چلے کہ وہ میرا دوست جو لاہور میں رہتا ہے اور ہر روز میرے آفس پہنچنے سے پہلے وہ گفٹ بھیجتا ہے، تو آج وہ خود آ رہا ہے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی میرے دل میں اس کے لیے پہلے ہی پیار بہت ہے کہ وہ روزانہ میرے لیے اتنا تکلف کرتا ہے، تو آج تو پھر مجھے خوشی کی انتہا ہوگی کہ وہ میرے ہاں آ رہا ہے، میں تو اس کے لیے تیاری کروں گا، اس کے لیے اچھا خاصا تکلف کروں گا، خوبصورت کھانے بنواؤں گا۔ فرمایا میں اس کا اچھے طریقے سے استقبال کروں گا۔ فرمایا اسی طرح جب تم ان کی روح کو ایصال ثواب کرو گے، جب تم ان کے لیے تحفہ روز بھیجو گے، تو جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو وہ سارے کے سارے جو تمہارے پیارے لوگ تھے وہ تیرے استقبال کے لیے خود آ جائیں گے۔ فرمایا اس لیے اس تحفے کو ہمیشہ کی عادت بنائیے، جو آپ کے اس دنیا سے پیارے چلے گئے ہیں ان کے لیے اس تحفے کا اہتمام کیجیے، اور جب
ایسا بندہ جو روزانہ اپنے لواحقین کو اصحال ثواب کرتا ہے، جو نماز میں ان کو یاد رکھتا ہے، جو اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھتا ہے، تو جب ایسا نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے نیک فرشتے اس کی روح کا استقبال کرنے کے لیے خود آتے ہیں اور اس کو لے کر جاتے ہیں۔ اور جب شروع میں آپ اس سلسلے کو شروع کریں گے تو چند نام آپ کی زبان پر یاد ہوں گے کہ فلاں چلا گیا، فلاں میرا رشتہ دار چلا گیا، فلاں قریبی چلا گیا، تو میں خصوصاً بالخصوص اس کی روح کو اصحال ثواب کرتا ہوں۔ پھر آپ کو پتہ چلا کہ میرا فلاں دوست کا والد فوت ہو گیا، فلاں کی والدہ فوت ہو گئی، فلاں کا بھائی فوت ہو گیا، تو اب اپنی فہرست میں ان کا نام بھی شامل کرتے جائیں۔ آہستہ آہستہ آپ کی فہرست بڑھتی جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس کے گھر والے اس کو بھول جائیں، لیکن آپ کی فہرست کے اندر اس کا نام موجود رہے گا، اور روزانہ آپ کی طرف سے اسے تحفہ ملتا رہے گا، روزانہ آپ کی طرف سے اس کے لیے اصحال ثواب کا اہتمام ہوگا۔ تو جب آپ اس دنیا فانی سے جائیں گے تو وہی پیارے لوگ تمہارے لیے خود بڑھ کر استقبال کریں گے۔ آپ کسی کے لیے ایسا کر کے جائیں تو کل آپ کے لیے بھی کوئی ایسا پیچھے کرنے والا موجود ہوگا۔ تو موت سے گھبرانے سے نہیں، بلکہ اس کے لیے ایسی کاوش کریں، ایسی تیاری کریں کہ جب آپ اس کی طرف سفر کرنے لگیں تو اللہ کے نیک فرشتے آگے بڑھ کر آپ کا اچھے طریقے سے استقبال کریں۔